اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. یہی ہماری سیاسی جدوجہد کا مقصد ہے، نصب العین ہے. اسی لیے عمران خان جیل میں ہیں، وہ کوئی ڈیل بالکل نہیں کریں گے. یہ بھول جائے جو کوئی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر وہ ان سے کچھ حاصل کر لے گا. عمران خان ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں. میری پرسوں بھی ان سے ملاقات ہوئی، ہفتے والے دن پھر ان سے ملاقات ہوگی، اور وہ ہر دفعہ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ میں آخری شخص ہوں گا جیل سے نکلنے والا. جب باقی تمام دوست میرے جیل سے باہر ہوں گے، جو سینکڑوں لوگ اس وقت پنجاب میں ہر جگہ جیلوں میں ہیں. یاسمین راشد صاحبہ 74 سال کی عمر میں کینسر سروائیور جیل میں ہیں، 600 سے زیادہ دن ان کو ہو گئے، اور باقی ہمارے تمام اسیران. تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی. جو مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا، آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب یہ عمل ختم ہے. ہم کسی کے ساتھ کمیٹی نہیں کھیلیں گے. اس ملک میں ظلم ہے، جبر ہے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ اس ظلم اور جبر کو بلا کر ہم مسکرانا شروع ہو جائیں. جب تک ظلم اور جبر کا مداوع نہیں ہوتا، جب تک ہمارے شہداء کے خون کا حساب نہیں ہوتا، ہم کمیٹی نہیں کھیلیں گے. ہم یاد دلاتے رہیں گے جابر کو کہ وہ جابر ہے. ہم اس کے گریبان سے اپنا ہاتھ نہیں ہٹائیں گے. تو یہ عمران خان کا پیغام ہے، یہ ہماری سیاست ہے. ہم کوئی معذرت خواہانہ سیاست نہیں کر رہے، ہم دلیری کی سیاست کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی سیاست کر رہے ہیں، اور اس سب میں ہم اکٹھے ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی ثابت قدمی کا شکر گزار ہوں، حلیم بھائی کا شکر گزار ہوں، سیکٹری صاحب کا، ہماری بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ ثابت قدم ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. سر میں چاہتا ہوں القادر کیس کو جس انداز میں آپ نے پوری قوم کو بتایا، اس شہر کو بھی بتائیے، چونکہ شہر کپتان کا ہے، یہ شہر ہمارے قائد کا شہر ہے اور کپتان اس کا جانشین ہے. تو یہ سننا چاہتے ہیں کراچی سے بھی کہ القادر کیس جس کو پھنسایا گیا کیا ہے. القادر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے. یہ اسی طرح کا کیس ہے جیسے پہلے شرمناک کیس بنائے گئے، عدت کا معاملہ ہو یا سائفر کا ہو، یہ ختم ہو جائے گا بالآخر. دیکھیے القادر کیا ہے، ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا کہ ملک ریاض کی رقم جو ہے وہ حکومت برطانیہ یا برطانیہ کی کرائم ایجنسی ریاست پاکستان کے خزانے میں ڈالنا چاہتی تھی، اور کابینہ نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ رقم جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. یہ بالکل جھوٹا بیانیہ ہے، اور یہ اب ثابت ہو چکی ہے بات کہ حکومت پاکستان کا جو اس وقت کی حکومت تھی، کابینہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس تمام معاملے میں. وہ ملک ریاض نے خود ایک معاہدہ کیا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ. انہوں نے ان کی جو بھی رقم منجمد کی تھی اس کو ڈی فریز کیا، اور اس کے بعد ان کے دستخط سے وہ رقم براہ راست سپریم کورٹ کے پاس آئی. اور سپریم کورٹ کے پاس آنے سے ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے ذمے واجب الادا رقم تھی وہ ادا ہو گئی. 460 ارب روپیہ ملیر کی زمین کا انہوں نے دینا تھا، وہ جوں کا توں کھڑا ہوا ہے. یہ رقم سپریم کورٹ کے پاس آئی. سپریم کورٹ اگر آگے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو یہ رقم دیتی تو پھر اس رقم میں کٹوتی ہونی تھی 460 ارب میں. ایسا کبھی نہیں ہوا. 35 ارب روپیہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، اور بالآخر سپریم کورٹ نے ڈیویلیویشن اور جو مارک اپ تھا وہ ڈال کر 94 ارب روپیہ حکومت پاکستان اور سندھ حکومت کو لوٹا دیا. ایک پیسہ بھی کہیں باہر نہیں گیا. عمران خان کی جیب میں، بشرا بی بی کی جیب میں ایک پیسہ نہیں آیا. اور جو القادر ٹرسٹ ہے اس کی زمین ٹرسٹ میں ڈالی گئی، وہاں بچے پڑھتے ہیں، وہاں یونیورسٹی قائم ہے. یہ شہادت عدالت میں دی گئی کہ ایک پیسہ اس ٹرسٹ سے باہر نہیں نکلا. تو جب عمران خان، بشرا بی بی کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، ریاست کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، تو مقدمہ کاہے کا؟ کون سا جرم ہوا ہے؟ یا کوئی جرم نہیں ہوا. بالکل ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا، جھوٹ کہا گیا کہ کابینہ کو استعمال کیا گیا ملک ریاض کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ بالکل مطمئن رہیے کہ خان پیسے کے معاملے میں، خان اپنے اصول کے معاملے میں بہت پکا ہے. یہ تمام جھوٹے مقدمے ہیں، اور یہ تمام جھوٹے مقدمے ختم ہو جائیں گے.